بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، عقیدہ عرش یہ ہے کہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ نور محمدی کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے اور عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی جو چھت ہے وہ عرش ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 نور سے بنا ہے، نمبر 2 سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، نمبر 3 سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہت بہتر ہے۔ اس کی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گنبد نما ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے اور اس کے 4 ستون ہیں۔ زمین اور آسمان سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا اور اس کے پر بنائے۔ ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عرش اور کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ دوستو، یہ سوال ہے کہ زمین اور آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ شرح حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں ہے بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یومئذ ثمانیہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے تحت صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ عاملین عرش آج کل 4 ہیں اور روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داری، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ نمبر 2 امانت، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور نمبر 3 نعمت، یہ کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ احادیث مبارک میں کئی ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے، چنانچہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین ہیں۔ نمبر 1 جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2 شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ نمبر 3 بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے۔ بس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔
پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پا لے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔